السلام علیکم۔ پرسونل ایجوکیشن ایک ایسا بک جو پیڈاگوجی ایمسیکیوز کے لیے زبردست بک ہے۔ اس جیسا بک آپ لوگوں کو مارکیٹ میں کہیں بھی نہیں ملے گا۔ ہم نے چونکہ یہ بک سٹارٹ کی ہے، اس کے پہلے 2 لیکچر جو ہے وہ اپلوڈ ہوئے ہیں۔ آج کا یہ تیسرا لیکچر ہے اور اس تیسرے لیکچر میں ہم ہسٹری آف ایجوکیشن پارٹ 2 اٹیمپٹ کر رہے ہیں۔ تو بنا ٹائم ضائع کیے چلتے ہیں ایم سی کیوز کی طرف۔ ایم سی کیوز نمبر 33 ہمارے پاس ہے، اسلام از اے کمپلیٹ ڈیش آف لائف۔ اسلام کیا ہے؟ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، یعنی کمپلیٹ کوڈ آف لائف۔ کویشچن نمبر 34، ڈیمونسٹریشن sufficient interval between 2 lessons, readiness, presentation, simple to complex, short but detailed, and recapitulation, etc. are the characteristics of teaching method of، کہتے کہ چیزیں خود پرفارم کرنا، پھر 2 چیزوں کے مابین جو ہے مناسب وقت پر رکھنا، اس طرح لیکچر کے لیے تیار کرنا، اور پریزنٹیشن جو ہے وہ سمپل سے پیچیدہ کی طرف کرنا، اس طرح مختصر الفاظ میں اور جامع الفاظ میں چیزوں کو بیان کرنا اور چیزوں کا خلاصہ بیان کرنا۔ یہ کس کا ٹیچنگ میتھڈ ہے؟ یہ پروفیٹ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ٹیچنگ کا طریقہ کار ہے۔ Question number 35، The Prophet peace be upon him started to teach his companions in، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہاں پہ ٹیچنگ شروع کی تھی، کہاں پہ پڑھانا شروع کیا تھا، اسلام کے درس کہاں پہ پڑھائے تھے؟ تو سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر سے شروع کی تھی، لیکن بڑی سطح پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جب اسلام کے درس دینا شروع کیا تھا تو وہ حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر سے شروع کیا تھا، جس کو ہم کہتے ہیں دار ارقم۔ 36، After the migration to Medina, Dash has got the status of teaching۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی تو کہاں پہ صحابہ کرام کو پڑھانا شروع کیا تھا؟ تو اس کا آنسر ہے صفہ، جو اسلام کا پہلا مدرسہ ہے۔ Question 37، حضرت امام غزالی was born in 1059۔ امام غزالی 1059 کو پیدا ہوئے تھے۔ وہ کہاں پہ پیدا ہوئے تھے؟ وہ توس میں پیدا ہوئے تھے۔ 38، The real name of امام غزالی was، امام غزالی کا اپنا نام کیا تھا؟ امام غزالی کا اپنا نام تھا ابو حامد محمد بن محمد۔ Question 39، امام غزالی classified knowledge into 2 categories. These are، امام غزالی نے علم کو کتنے حصوں میں ڈیوائڈ کیا تھا؟ امام غزالی نے علم کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا تھا، ایک فرض عین اور دوسرا فرض کفایہ۔ فرض عین میں قرآن، حدیث اور فقہ، جبکہ فرض کفایہ میں یہ فزکس، کیمسٹری، میتھس، اسٹرانومی وغیرہ یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ 40، according to امام غزالی، حدیث، قرآن، تفسیر، فقہ ایٹسٹرا آر کنسرن ٹو، یہ حدیث، قرآن، فقہ اور تفسیر یہ کس میں آتے ہیں؟ یہ فرض عین میں آتے ہیں، یعنی ہر ایک کے لیے یہ ضروری ہے۔ 41، according to امام غزالی، میتھمیٹکس، باٹنی، فزکس اینڈ انڈسٹریل نالج ایٹسٹرا آر کنسرن ٹو، امام غزالی کے مطابق میتھس، باٹنی، فزکس، انڈسٹریل نالج یہ سارا اس کو کون سا نالج کہا گیا تھا؟ امام غزالی نے اس کو فرض کفایہ کہا تھا۔ Question 42، درس نظامی is the study curriculum۔ درس نظامی کیا ہے؟ ایک کریکولم ہے، used in large portion of madrasas school in South Asia. It was standardized by، کہتے ہیں کہ درس نظامی جو جنوبی ایشیا کے مدرسوں میں پڑھایا جاتا ہے، کریکولم ہے، یہ کس نے متعارف کرایا تھا؟ درس نظامی یہ ملا نظام الدین سہالوی نے متعارف کرایا تھا۔ یہ ایم سی کیوز بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ Question 43، درس نظامی ہے اسٹیج ایئر سیشن۔ درس نظامی کے کل دورانیہ جو ہے یہ 8 سال ہے، 8 درجے ہے اور 8 سال ہے، ہر ایک سال میں ایک درجہ ہوتا ہے۔ 44، ابن خلدون was born in تیونس in، ابن خلدون کب پیدا ہوئے تھے؟ ابن خلدون مشہور ایجوکیشنسٹ، وہ 1332 عیسوی کو تیونس میں پیدا ہوئے تھے۔ 45، علامہ ابن خلدون divided knowledge into 2 categories. The one is طبی علوم and the second is علوم تقلید۔ امام ابن خلدون نے نالج کو 2 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کیا تھا، ایک کو طبی علوم کہا گیا تھا اور دوسرے کو علوم تقلید
کہا گیا تھا؟ 46. Who strongly favor the mother language is a medium of education or instruction. ان میں سے کون سا ایجوکیشنسٹ ایسا ہے جو مادری زبان کے فیور میں ہے کہ ایجوکیشن مادری زبان میں دینا چاہیے؟ وہ کہتا تھا کہ اگر آپ لوگ بچوں کو کسی اور زبان میں انسٹرکشن دیں گے، ایجوکیشن دیں گے، تو وہ ہاف ایجوکیشن گیٹ کریں گے. مطلب ایجوکیشن ان فارن لینگویج از ہاف انسٹرکشن. تو مادری زبان کے فیور میں مشہور ایجوکیشنسٹ ابن خلدون تھے. وہ کہتا تھا کہ ایجوکیشن صحیح معنوں میں ہم مادری زبان میں ہی حاصل کر سکتے ہیں. 47. First World Conference on Muslim Education was held at Makkah in. پہلا اسلامک ایجوکیشن کانفرنس مکہ میں کب منعقد ہوا تھا؟ یہ مکہ میں اپریل 1977 میں منعقد ہوا تھا. The theme of the World Conference on Muslim Education was. مسلم ایجوکیشن کا جو کانفرنس تھا جو مکہ میں منعقد ہوا تھا، اس کا مین تھیم کیا تھا؟ کس مقصد کے لیے بنایا گیا تھا؟ تو اس کا مین تھیم تھا بیسس فار این اسلامک ایجوکیشن. اسلامک ایجوکیشن کے لیے بنیاد کیا ہوگی؟ اس کانفرنس کا جو سینٹرل تھیم تھا وہ یہی تھا. 49. The second conference on the Muslim education was held at Islam Abad in. دوسرا کانفرنس کہاں پہ ہوا تھا؟ اسلام آباد میں ہوا تھا. کب ہوا تھا؟ 15 مارچ 1980 کو ہوا تھا. 50. The theme of second conference on Muslim education was. جو دوسرا کانفرنس تھا مسلم ایجوکیشن کا، اس کا سینٹرل تھیم کیا تھا؟ اس کا سینٹرل تھیم یہ تھا ڈیزائن کریکولم فار ڈفرنٹ لیولز آف ایجوکیشن، یعنی ایجوکیشن کے مختلف لیولز کے لیے نصاب کی تیاری. 51. The third conference on Muslim education was held on 15 to 11 March, from 15 to 11 to 15 March in 1981 ایٹ. تیسرا اسلامک ایجوکیشن کانفرنس یہ 11 مارچ سے 15 مارچ تک ہوا تھا اور یہ 1981 میں ہوا تھا. یہ تیسرا اسلامک ایجوکیشن کانفرنس یہ بنگلہ دیش میں ہوا تھا. اور اس کا جو سینٹرل تھیم تھا، جو تیسرا اسلامک کانفرنس ہے، اس کا سینٹرل تھیم تھا ٹیکسٹ بک کو ڈیولپ کرنا، یعنی جو کریکولم ہے اس کریکولم کے حصول کے لیے پراپر ٹیکسٹ بک بنانا. 53. The conference on Muslim education was held in 1982 ایٹ. جو چوتھا مسلم ایجوکیشن کانفرنس تھا وہ 1982 میں منعقد ہوا تھا اور یہ جو ہے جکارتا یعنی انڈونیشیا میں یہ مقرر ہوا تھا. 54. The theme of fourth conference on Muslim education was held at Jakarta was. جو چوتھا اسلامی کانفرنس تھا جو جکارتا انڈونیشیا میں منعقد ہوا تھا، اس کا مین مقصد جو تھا، جو تھیم تھا وہ تھا میتھڈز آف ٹیچنگ، یعنی جو ٹیکسٹ بک جو کریکولم بنایا گیا ہے اس کو کون سے ٹیچنگ میتھڈ کے ذریعے ڈیلیور کیا جائے گا. 55. The famous poet, philosopher, educationist, and lawyer Dr. Allama Muhammad Iqbal was born at Sialkot in. علامہ محمد اقبال سیالکوٹ میں پیدا ہوئے تھے. کب پیدا ہوئے تھے؟ 9 نومبر 1877. یہ تو بہت آسان MCQs ہیں. 56. ڈاکٹر علامہ محمد اقبال ریٹرن بیک فرام یورپ آفٹر کمپلیشن آف ہز ایجوکیشن. علامہ محمد اقبال نے یورپ میں جب اپنا ایجوکیشن کمپلیٹ کیا تو وہ کب برصغیر واپس آئے تھے؟ علامہ اقبال 14 جولائی 1908 کو برصغیر واپس آئے تھے. 57. The government of Pakistan experimented with the idea of converting some Quranic schools into mosque primary schools in rural areas and. گورنمنٹ آف پاکستان نے جو مسجد مکتب اسکول کا تجربہ کیا تھا رورل ایریاز میں، یہ کب کیا تھا؟ یہ کیا تھا 1980 میں، یعنی 1980. مسجد مکتب اسکیم واز سجسٹڈ ان. مسجد مکتب اسکیم جو ہے یہ سجیشن کب پیش ہوا تھا؟ یہ نیشنل ایجوکیشن پالیسی 1979 یعنی 1979 کے پالیسی میں یہ شامل ہوا تھا. 59. فرسٹ گورنمنٹ کمپرہینسو اسکول ملتان واز اسٹیبلش ان. ملتان میں جو پہلا کمپرہینسو اسکول بنایا گیا تھا وہ کب بنایا گیا تھا؟ وہ 1966 میں بنایا گیا تھا. دا ہائر سیکنڈری اسکول سسٹم واز انٹروڈیوسڈ ان. جو ہائر سیکنڈری اسکول سسٹم ہے، جو ہائی اسکولوں میں فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر انٹروڈیوس ہوئے، یہ کب ہوا ہے؟ یہ
86-87 1986-87 میں ہوا ہے۔ 61 The IER Institute of Education and Research Punjab University was established with the cooperation of School of Education Indiana University United States and انڈیانا یونیورسٹی نے پنجاب یونیورسٹی میں انسٹیٹیوٹ آف ایجوکیشن اینڈ ریسرچ یہ اسٹیبلش کیا تھا، بنایا تھا۔ کب بنایا تھا؟ یہ 1960 میں بنایا تھا۔ 62 علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی فاؤنڈیڈ بائی ایکس پرائم منسٹر اینڈ چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر آف پاکستان ذوالفقار علی بھٹو این۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی بنیاد ذوالفقار علی بھٹو نے رکھی تھی اور یہ 21 مئی 1974 کو رکھی تھی۔ دا فرسٹ نیم آف علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی واس، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کا پہلا نام پیپل اوپن یونیورسٹی تھا۔ Pite Provincial Institute of Teacher Education was established in Punjab in the year Provincial Institute of Teacher Education پنجاب میں یہ کب بنایا گیا تھا؟ یہ 2000 میں بنایا گیا تھا۔ اکثر یہ بھی سیکیوز میں آتا ہے کہ یہ پائٹ کا کیا مطلب ہے، تو یہاں پہ آر لکھا ہوتا ہے، از لکھا ہوتا ہے، فار لکھا ہوتا ہے، تو یہاں پہ آپ کریکٹ ہے، یعنی پروونشل انسٹیٹیوٹ آف ٹیچر ایجوکیشن۔ 65 یونیورسٹی آف ایجوکیشن واز اسٹیبلش ان، یونیورسٹی ایجوکیشن کب سٹارٹ ہوا تھا؟ یہ مشرف کے دور میں 10 سپٹمبر 2002 میں سٹارٹ ہوا تھا۔ 66 مولانا محمد قاسم نانوتوی اسٹیبلش مدرسہ دیوبند ان سہارنپور ولیج آف انڈیا این۔ دیوبند مدرسہ جو ہے یہ انڈیا کے سہارنپور گاؤں میں بنی ہے، اور یہ مولانا محمد قاسم نانوتوی نے بنائی تھی، اس کے بانی وہ ہے، اور یہ اس نے 30 مئی 1866 کو اس کی بنیاد رکھی تھی۔ 67 علی گڑھ ایجوکیشن انسٹیٹیوشن واز فاؤنڈیڈ بائی سر سید احمد خان ان علی گڑھ ان، علی گڑھ ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ سر سید احمد خان نے 1876 میں علی گڑھ میں بنائی تھی۔ انجمن حمایت اسلام واز فاؤنڈیڈ ان، انجمن حمایت اسلام جو خلیفہ حمید الدین نے بنائی ہے، یہ 1884 میں بنائی تھی۔ 69 Arya Samaj, the most orthodox section of the Hindus, started as anti-Muslim movement and آریہ سماج نے کب مسلمانوں کے خلاف اپنی تحریک شروع کی تھی؟ تو آریہ سماج نے مسلمانوں کے خلاف 1875 میں تحریک شروع کی تھی۔ 70 دارالعلوم ندوۃ العلماء انسٹیٹیوشن آف ایجوکیشن واز اسٹیبلش ایٹ لکھنؤ ان 1898 میں بائی، 1898 میں ندوۃ العلماء انسٹیٹیوشن کی بنیاد، مدرسے کی بنیاد کس نے رکھی تھی؟ اس کی بنیاد مولانا شبلی نعمانی نے رکھی تھی۔ 71 سید سلیمان ندوی، مولانا الطاف حسین حالی اینڈ مولانا عبدالسلام ندوی ور ایسوسیٹڈ ود، یہ سید سلیمان ندوی، مولانا الطاف حسین اور مولانا عبدالسلام ندوی، ان ساروں کا جامعہ ندوۃ العلماء سے تعلق ہے۔ 72 جامعہ اسلامیہ واز فاؤنڈیڈ ان علی گڑھ بائی مولانا محمد علی جوہر این، جامعہ اسلامیہ جو ہے یہ مولانا محمد علی جوہر نے بنائی تھی، یعنی اس کی بنیاد مولانا محمد علی جوہر نے رکھی تھی، اور اس کی بنیاد اس نے رکھی تھی 1920 میں۔ یہ یونٹ 2 ختم ہوا، اس کے بعد یونٹ 3 ہے، تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو یونٹ 3 پر ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا، اور ویڈیو اپنے فرینڈس کے ساتھ ضرور شیئر کرنا۔ اللہ حافظ۔